السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے جہاد کے متعلق بات کی تھی اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جہاد کی تعریف کیا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کو آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی جہاد ان کی امتوں پر فرض کیا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے اس مسئلے پر بات کی جائے گی کہ کیا جہاد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی تک خاص تھا؟ مسلمان حکمرانوں کی امامت میں جہاد قیامت تک جاری رہے گا، چاہے یہ حکمران نیک ہوں یا بد۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا، حق کے خلاف جو لوگ بھی اپنا سر اٹھائیں گے ان کی سرکوبی کرتا رہے گا، اور جو لوگ ان کو رسوا اور بدنام کریں گے وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور یہ لوگ اسی حال میں ہمیشہ غالب و منصور رہیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بیت المقدس یعنی شام کے علاقے میں ہوں گے۔ اور اہل سنت کے علماء نے عقیدے کی کتابوں میں اس بات کو وضاحت سے ذکر کیا ہے کہ والجہاد ماض الی قیام الساعہ ما ائمتہم برا کانوا او فاجرا، کہ اس امت میں جہاد قیامت تک مشروع رہے گا ائمہ کے ساتھ، ولاۃ امور کے ساتھ، چاہے وہ ولاۃ امور نیک ہوں یا بد۔ جہاد کے ضوابط، جہاد عبادت ہے اور عبادت کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بنا اصول اور ضوابط کے عبادت کر لیں۔ مثلا کوئی آدمی بنا وضو کے نماز پڑھنے لگے، بنا وقت کے نماز پڑھنے لگے، بنا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہ تمام وہ اعمال ہیں جو اس کی نماز اور اس کی عبادت کو باطل بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاد عبادت ہے اور جہاد کے اصول اور ضوابط ہیں، اور ان اصول اور ضوابط میں پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص سے جہاد اور قتال کیا جا رہا ہے اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے ہیں، ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان میں ایک ڈرانے والا نہ بھیج دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام نبی کے زمانے میں نبی خود کرتے ہیں، اور نبی کے چلے جانے کے بعد ان کے امتی ہمیشہ سے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو دعوت پہنچانی ضروری ہے ان کو دعوت پہنچاتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ پر ظلم چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے تابع ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا خون اور مال مسلمانوں پر حرام ہو جاتا ہے، اور یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ تمام کے تمام مسلمان اس کی حفاظت کریں۔ اور چونکہ یہی جہاد کا مقصد ہے، اس لیے ابن قیم، ابن دقیق العید اور دیگر علماء جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ ایک آدمی کو اسلامی پیغام پہنچایا جاتا ہے لیکن وہ بات بھی نہیں مانتا اور دشمنی میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہرگز منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں سے عدل و انصاف کا معاملہ کرو جو تم سے دین کے نام پر نہیں لڑتے اور نہ ہی تمہارے دین اور مذہب کی وجہ سے تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے اچھائی کا معاملہ کرنے سے منع کرتا ہے جو تم کو تمہارے مذہب اور دین کی وجہ سے تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تمہاری جان اور مال کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کا فرق واضح کر دیا، ایک وہ شخص جو اسلام کو قبول نہیں کرتا لیکن مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں نہیں کرتا، دوسرا وہ شخص جو اسلام قبول بھی نہیں کرتا اور مسلمانوں کے خلاف دن اور رات سازشوں میں ملوث رہتا ہے۔ ایسے شخص کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اجازت دی ہے کہ اس سے قتال کیا جائے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے آگے جھک جائے۔ اس کو ایسا سمجھیں کہ بھارت میں رہنے والا کوئی آدمی یوں کہے کہ میں بھارتی سنویدھان کو نہیں مانتا ہوں، ایسے آدمی پر راسوکا اور UAPA جیسے قانون نافذ کیے جاتے ہیں اور اس کو راشٹر کا دشمن بتایا جاتا ہے۔ سیم یہی سینیریو اسلام کے ساتھ بھی ہے، چونکہ اسلام ایک یونیورسل کنگڈم کا نام ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا دین غالب کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے جزیہ کا استعمال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کتنا جگھنیہ
قانون ہے اسلام کا کہ لوگوں پر جزیہ جیسا ٹیکس جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے دیش میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات اس لیے محل نظر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جی ایس ٹی کے نام پر، انکلوزیو آف آل ٹیکسز کے نام پر ماچس کی تلی سے لے کر ہوائی جہاز خریدنے تک ٹیکس دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طریقے کی باتیں کرنا کہ اسلام کا جو جزیہ کا نظام ہے وہ ظالمانہ ہے، در حقیقت یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اکانومی کو چلایا کیسے جاتا ہے۔ کسی مسلم مملکت میں مسلمان زکوٰۃ دے کر اپنا کنٹریبیوشن ولی امر یا حاکم کو دیتا ہے، لیکن ایک کافر مسلمانوں کے ملک میں رہ کر کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں دیتا ہے، چونکہ اس سے زکوٰۃ تو لی نہیں جا سکتی۔ جب تک اس کا ایمان ہی درست نہ ہو تو اس کی زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اپنے نہ ماننے والوں کو جزیہ جیسا ظالمانہ کر دے کر رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دے کر اپنے اسٹیٹ کو مضبوط کرتا ہے، اور وہیں دوسرا کافر جو اسی اسٹیٹ میں رہتا ہے اور اس قانون کو نہیں بھی مانتا ہے۔ یہ اسلام کا ٹالرنس ہے کہ اسلام اپنے نہ ماننے والے کو بھی مکمل حقوق عطا کرتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کو جاب فراہم کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ایک مسلم اسٹیٹ کی ہوتی ہے جس میں کوئی کافر ذمہ یا معاہد بن کر رہتا ہے۔ اب جہاد کیا کیسے جائے گا؟ نمبر ایک، جہاد کرنے کے لیے راجہ، لیڈر اور ملک کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اکیلا آدمی اٹھے گا اور جائے گا اور بندوق لے کر 2 4 5 لوگوں کو مار دے گا۔ یا اسی طریقے سے کچھ لوگ ماضی قریب میں ایسے گزرے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم ہونے کے سبب فدائین حملے، سوسائڈ بومبنگ کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بیچارے کچھ تو کر نہیں سکتے تو اس لیے سوسائڈ بومبنگ کر دیتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یاد رکھیں کہ سوسائڈ بومبنگ اسلام میں حرام ہے۔ تو نمبر ایک، جہاد کرنے کے لیے مسلم حکمراں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول امیر متعین کرتے تھے، اور غزوات میں اللہ تعالیٰ کے رسول بنفس نفیس خود شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں بھی ہوتا رہا ہے کہ ولی امر یا مسلمانوں کا حکمراں جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے یا لشکر تیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ضوابط جہاد میں سے ہے کہ طاقت اور قوت کے ساتھ استعداد ہونا۔ راکٹ اور ٹینکس کا مقابلہ تلواروں اور چاقوؤں سے نہیں کیا جاتا، لہذا اگر مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو تو اس وقت تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نصرت کا انتظار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت اور قوت عطا فرما دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا، بلکہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین۔ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے یعنی لوگوں کو آپ ڈراتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی ڈالی گئی، آپ کو مارا گیا، صحابہ کرام کو مارا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ریسسٹنس نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ کیا تم نے پہلے لوگوں کے قصے نہیں پڑھے کہ ان کو آروں سے قتل کر دیا گیا، لوہے کے برش سے ان کی کھالوں کو ادھیڑ دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جتنی قوت اکٹھی تم کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے، وہ قوت اور توانائی اکٹھی کرو، گھوڑے ہوں، تمہارے پاس جنگی سامان ہو، کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طاقت اور قوت کا ہونا، اور ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ جس دشمن سے جہاد اور قتال کرنا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو، وہ کہاں ہے، کتنی طاقت ہے، کس طریقے کے ہتھیار وہ رکھتا ہے، کیا کارروائی وہ کر سکتا ہے۔ ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو قطعی قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے جان اور مال کے دشمن ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اب رہے بچے، بوڑھے اور عورتیں، تو وہ اس علت میں نہیں آتے ہیں کہ نہ تو وہ مسلمانوں سے جہاد کریں گے، نہ ہی ان کو دین کے نام پر قتل کریں گے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے دین اسلام میں داخل نہ ہونے کا ذریعہ بنیں گے، چونکہ ان سب کا کفر انہی تک محدود ہوتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ اور ضابطہ یہ ہے کہ معاہد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد و پیمان کی پاسداری کرو، یقیناً قیامت کے دن تم سے عہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو وعدے کیے تھے، جو سندھیاں اور جو پیکٹس کیے تھے، ان کا پاس و لحاظ رکھا یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد کون شخص ہے؟ جو مسلمانوں کے دیش میں مسلمانوں سے کسی سندھی کی بنیاد پر رہتا ہو، یا تو اسے امان دے دیا جائے کہ کوئی مسلمان کہہ دے میرے یہاں آئے ہوئے ہیں، یا ولی امر جو ہوتا ہے وہ انہیں کہہ دے کہ آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں،
کام کے لیے، بزنس کے لیے دوسرے ملکوں سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے جو لوگ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی معاہد کو قتل کیا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ ان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ شخص جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے ہی آنے لگے گی۔ تو یہ اس شخص کا گناہ ہے جو آدمی کسی معاہد یا کسی ذمہ یا کسی مستأمن کو قتل کر دیتا ہے۔ آخر میں جہاد کا مقصد بتا کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جہاد کا مقصد ہے کلمت لا الہ الا اللہ کی بلندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے، ایک آدمی مال کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی زمین کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا آدمی اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی صرف اس غرض اور مقصد سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ بلند ہو جائے، یہی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارے لیے زمین کا مسئلہ ہے، یہود سے مذہبی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ حماس وغیرہ کے لیڈر کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب اللہ عن قوم يدخلون الجنة في السلاسل، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے بڑا تعجب میں آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے، جو مسلمانوں سے جنہوں نے جنگ کی، پھر ان کو اسیر اور قیدی بنا لیا گیا، پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاد کے نام پر خوریزی، قتل و غارت گری اور آتنکواد پھیلانے یا جہاد کو آتنکواد بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کو، صحابہ کرام اور ان کے جانشین کے طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہی وہ پیمانہ ہے جس سے حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔